تو دوستو یہ کہانی ہے ایک جن لڑکی اور ایک نیک لڑکا کا۔ نیک لڑکا کی شادی جن لڑکی سے کس طرح ہوتی ہے آپ سن کر کے حیرت میں پڑ جائیں گے۔ آپ اس ویڈیو میں بنے رہیں۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایک دور دراز گاؤں میں پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان ایک نیک لڑکا اور جس کا دل صاف لیکن یتیم لڑکا تھا۔ اس کا نام فاہم تھا۔ وہ اپنی والدہ کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچتا تاکہ روزی کمائے۔ بچپن ہی سے ان کی ماں نے اسے سچ بولنے، نماز پڑھنے اور کسی کو نقصان نہ پہنچانے کی تعلیم دی تھی۔ فاہم نے نماز کا پابند، سخی اور دیندار لڑکا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس کی ایمانداری سے خوش تھے، مگر کچھ بچے اس کی غربت کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں گیا لکڑی کاٹنے کے لیے، تو اس نے کیا دیکھا کہ اسے ایک لڑکی کی آواز سنائی دی جو سسکیاں لے رہی تھی۔ فاہم نے کلہاڑی زمین پر رکھی اور آواز کی طرف دوڑا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک خوبصورت شہزادی ملی جو ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے شاہی لگ رہے تھے مگر پھٹے ہوئے تھے اور چہرہ غمگین تھی۔ فاہم نے پوچھا، بہن کیا تمہیں کوئی تکلیف ہے؟ میں مدد کر سکتا ہوں۔ لڑکی نے اسے دیکھا اور نرم آواز سے کہا، تم نیک دل لڑکے لگتے ہو، کیا تم میرا گیت سن کر بھی میرا ساتھ دو گے؟ فاہم نے جواب دیا، اگر تمہیں تکلیف ہے اور میری مدد سے کچھ بھلا ہو سکتا ہے تو ضرور دوں گا۔ لڑکی نے اپنا راز بتایا، میں انسان نہیں ایک جن ہوں، میرا نام زرمینہ ہے، میں بادشاہ کی جنات کی بیٹی ہوں۔ میری سوتولی ماں نے مجھ پر جادو کر کے مجھے انسانی دنیا میں قید کر دیا ہے۔ میں صرف ایک نیک لڑکا اور سچا کی قربانیوں سے آزاد ہو سکتی ہوں۔ فاہم تھوڑا گھبرا گیا لیکن اس کے دل میں ہمدردی غالب آ گئی۔ زرمینہ نے بتایا کہ اسے ایک خفیہ پہاڑ کے غار میں جانا ہوگا جہاں 3 چوکیدار جن اس کی قید کی نگرانی کرتے گئے۔ ان چوکیداروں کو شکست دینے کے لیے صرف سچائی، صبر اور دعا کا ہتھیار کام آئے گا۔ فاہم نے وضو کیا، 2 رکعت نفل نماز ادا کیا اور زرمینہ کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ پہلا چوکیدار جھوٹ کی آزمائش میں اسے کہتا گیا، کہہ دو تم زرمینہ کو نہیں جانتے ورنہ مارے جاؤ گے۔ فاہم نے سچ بولا، میں اسے جانتا ہوں اور اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ چوکیدار غائب ہو گیا۔ دوسرا چوکیدار لالچ دیتا گیا اور یہ کہتا گیا، یہ سونا لے لو اور اسے چھوڑ دو۔ فاہم نے کہا، میں کسی کی مدد قیمت سے نہیں کرتا۔ پھر وہ بھی چوکیدار ہلاک ہو گیا۔ تیسرا چوکیدار ڈرایا دھمکایا اور کہتا گیا، اگر آگے بڑھتے ہو تو تم پتھر بن جاؤ گے۔ فاہم نے دل میں درود شریف پڑھا اور کہا، میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ وہ بھی چوکیدار ختم ہو گیا۔ پہاڑ کے اندر زرمینہ کا قصر تھا جو شہر سے بندھا تھا۔ فاہم نے قرآنی آیات پڑھی، صدقے دل سے دعا کی اور زرمینہ کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ اس کے چہرے پر نور آ گیا اور جادو ختم ہو گیا۔ اس وقت آسمان سے ایک نورانی روشنی اتری اور جنات کی بادشاہ کی آواز گونجی، اے نیک دل فاہم، تم نے ایک جن کی مدد کی، لالچ نہ کیا، خوف نہ کھایا اور سچائی کو نہ چھوڑا۔ تمہاری امانت داری میں دل کو چھو لیا۔ فاہم کی جھوپڑی ایک محل میں بدل گئی۔ اس کی ماں کو شفا مل گئی اور اسے جنات کی سلطنت سے انعام ملے۔ زرمینہ نے خواہش ظاہر کی کہ اگر اجازت ہو تو وہ انسان بن کر فاہم کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ فاہم نے اپنی ماں سے مشورہ کیا۔ ماں نے کہا، اگر وہ نیک ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کو قبول کرتے ہو تو نکاح میں کوئی حرج نہیں۔ یوں زرمینہ نے انسان بن کر فاہم سے نکاح کیا اور دونوں نے دینداری، فلاح اور بہبود اور انصاف سے زندگی گزاری۔ زرمینہ اور فاہم کی شادی کے بعد گاؤں میں خوشحالی آ گئی۔ فاہم نے مدرسہ، کنواں اور یتیم خانہ بنوایا۔ لوگ اسے فقیر بادشاہ کہنے لگے، مگر جناتی دنیا میں سب خوش نہ تھے۔
زرمنا کی سوتولی ماں نے جن سفورہ جو کہ کالی جنات کی سردارنی تھی، اس نے دیکھا کہ اس کی سوتولی بیٹی زرمنا انسانوں میں عزت پا گئی ہے تو اس کا دل حسد سے بھر گیا۔ سفورہ نے 3 خبیث جن کو بلایا، اس کا نام ذیل جن اور خرفات جن اور ناریل جن تھا۔ ان تینوں کو بلایا اور کہا، فاہم کو ختم کرو، زرمنا کو واپس قید کرو اور انسانوں میں اس کی عزت مٹی میں ملا دو۔ سفورہ کا حکم تھا۔ ایک رات فاہم کو خواب میں ایک نورانی بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے فرمایا، اے فاہم، تمہارے اوپر ایک بڑی آزمائش آنے والی ہے، اپنے دل کو مضبوط کرو اور مراقبہ اور ذکر الہی میں وقت گزارو۔ تمہیں اب صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی علم بھی سیکھنا ہوگا۔ فاہم نے زرمنا سے اجازت لی اور جنگل کی راہ پکڑ لیا جہاں ایک اللہ والے بزرگ بابا جمعہ قادری رہتے تھے۔ اس نے بیعت کی اور ذکر کیا، چلہ کاٹا اور روحانی قوت حاصل کی۔ بابا جمعہ نے اسے ایک عصا اور ایک خرقہ اور ایک دعا سکھائی۔ جب فاہم واپس آیا اس نے دیکھا کہ گاؤں میں اندھیرا، بیماری اور خوف پھیل چکا ہے۔ ذیل جن نے مدرسے کو جلا دیا اور خرفات جن نے کنویں کو زہریلا کر دیا اور ناریل جن نے لوگوں کے دلوں میں فاہم کے خلاف بدگمانی بھر دی۔ زرمنا بیمار پڑ گئی اور اس کا چہرہ نیلا ہونے لگا۔ وہ بولی، یہ میرے سوتولی ماں کا جادو ہے، اگر تم وقت پر نہیں پہنچتے ہو تو میں ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤں گی۔ فاہم نے خرقہ پہنا، عصا ہاتھ میں لیا اور ذکر کرتے ہوئے جناتی دنیا کا سفر کیا۔ وہ زرمنا کی قید گاہ تک پہنچا جہاں سفورہ خود اس کی منتظر تھی۔ سفورہ نے کہا، ایک معمولی انسان جنات کی دنیا میں آ کر مجھے چیلنج کرے گا۔ فاہم نے کہا، میں نیک نیتی اور اللہ کے ذکر کے ساتھ آیا ہوں۔ تمہاری طاقت جھوٹ ہے، میری طاقت سچ ہے۔ سفورہ نے سحر کیا مگر فاہم نے دعا پڑھی اور اس کا جادو پلٹ گیا۔ ذیل جن اور خرفات جن کو اس نے عصا سے مارا اور زمین پر دھسا دیا، اور ناریل جن نے معافی مانگی اور اسلام قبول کیا۔ آخرکار فاہم نے سفورہ کو ایک صفات قید میں بند کر دیا جو صرف حق گوئی سے ٹوٹ سکتی تھی۔ زرمنا صفا ہو گئی اور جنات کا بادشاہ آیا اور فاہم کو امیر الجن والانس، جن اور انسان کا امین خطاب دیا۔ اس نے جناتی دنیا اور انسانی دنیا میں ایک معاہدہ کروا لیا، جنات اگر انسان کو نقصان نہ دے تو انسان ان کی دنیا میں مداخلت نہ کریں گے۔ فاہم نے علم، امن اور ذکر کی محفلیں قائم کی۔ زرمنا ایک عالمہ بنی اور بچوں کو علم سکھانے لگی اور انسانیت سکھانے لگی۔ کہانی کے آخر میں فاہم بزرگ بن چکا تھا۔ ایک دن اس نے زرمنا سے کہا، میرا وقت قریب ہے، مگر ایک دن ایک اور نیک انسان آئے گا جو اس علم کو آگے لے کر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلہ گاہ میں داخل ہوا اور ایک نورانی روشنی میں غالب ہو گیا۔ یہ کہانی ہمیں سچائی، علم اور صبر سے ہر شیطانی طاقت کو شکست دے سکتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ جنات اور انسان کی دنیا میں بھی نیکی، محبت اور امن ممکن ہے، بشرطے کہ نیت خالص ہو۔ روحانی ترقی کے لیے ظاہری علم کے ساتھ باطنی علم بھی ضروری ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔